بہت کچھ سکھایا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہر وقت ہم صرف سناتے رہے، بہت دن بعد کچھ سننے کا بھی موقع ملا۔ نہ صرف سننے کا موقع ملا بلکہ کچھ اچھا سننے کا موقع ملا، سیکھنے کا موقع ملا، کچھ سمجھنے کا موقع ملا۔ تو اتنا سب سننے کے بعد بھی کیا آپ مجھے سننے تیار ہیں؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، لیکن الحمدللہ آج کی یہ محفل، آج کی یہ تقریب ایک الگ ہی نوعیت کی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ میں بار بار ایک بات کہتا تھا اور اللہ نے اس بات کو آج نہ صرف آپ کے سامنے بلکہ دنیا کے سامنے بھی ظاہر کر دیا کہ بہت سا علم ایسا ہے جو بڑے بڑے عالموں نے کتابوں میں قید کرنے سے محروم رہ گئے، اور الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ آج ان مدرسوں نے اپنے خطبات کے ذریعے جو خطاب کیا ہے اور آپ کو جس انداز میں سمجھایا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ علم کتابوں میں قید ہے۔ تو اس لیے آج کی یہ تقریب کا انعقاد ہم نے اس لیے کیا کہ ہم اس علم کو آپ تک پہنچانا چاہتے تھے جو علم کتابوں میں قید ہونے سے محروم رہ چکا، اور الحمدللہ آج جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ ایسی باتیں ہیں جو کتابوں میں نہیں دکھائی دیتی، کتابوں میں پڑھنے کو نہیں ملتی، اور وہی علم، وہی تجربہ ان اساتذہ نے آپ کے سامنے رکھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی۔ اور یہ بھی بات کہوں گا کہ سالار ملت علیہ رحمہ میرے والد مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم صدر بار بار مجھے کہتے تھے کہ کامیاب مقرر وہ ہوتا ہے جو کم وقت میں مکمل پیغام دے دے، اور ان اساتذہ نے چاہے وہ عظیم صاحب ہو، چاہے وہ عمر الحق صاحب ہو، چاہے وہ معین صاحب ہو، چاہے وہ محترمہ عافیہ صاحبہ ہو، یا محترم احتشام صاحب ہو، سہیل صاحب ہو، یا واجد صاحب ہو، یا رخسار تبسم صاحبہ ہو، یا توقیر بانو صاحبہ ہو، یا سہیل صاحب ہو، یا پھر ہمارے باٹنی کے اسما بیگم صاحبہ ہو، انہوں نے کم وقت میں مکمل پیغام دیا، ایک کامیاب پیغام دیا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آج جو آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم وہ سمجھائیں، وہ سکھائیں جو کتاب میں نہیں۔ اس لیے ہم نے آپ کو آج ایک دن کے لیے کتاب سے، قلم سے، بلیک بورڈ سے اور اپنے کلاس روم سے رخصت دی، تعطیل دی کہ آپ وہ سیکھیں جو کتابوں میں نہیں ہے، اور ہم آپ کو وہ حوصلہ دیں، وہ امید دیں کہ آپ اپنے آنے والی زندگی میں ایک نئے عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور ایک جنون کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنے منزل مقصود کو حاصل کریں۔ کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا
جو اپنے کامیابی پہ رش کریں یا اپنے کامیابی کے نشے میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جائیں کہ وہ دوسرے کو کم کر سمجھیں. کامیاب اگر زندگی میں ہونا ہے تو سارے لوگوں نے کئی باتیں کہی اور پھر میں نے سنا ہے کام کامیابی کی نشانی ہے. بے شک کام کامیابی کی نشانی ہے، لیکن محنت بھی کامیابی کی نشانی ہے. آپ اگر محنت کریں گے، ہارڈ ورک کریں گے اور اپنے مقصد کے لیے ایک جنونی کی شکل اختیار کریں گے تو ضرور آپ کو کامیابی ملے گی. لیکن اس چیز کو یاد رکھیے، اگر عزم نہیں، ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، جنون نہیں، تو پھر ہم اپنے منزل مقصود کو حاصل نہیں کر سکتے. عزم پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، جنون پیدا کرو کہ ہم کو یہ حاصل کرنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آپ کے منزل کو حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی. آج ہم یہاں پہ جو آپ کو موقع دے رہے ہیں، سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے 10th کی فری ٹیوشن کا اہتمام ہے، انٹرمیڈیٹ کی فری ٹیوشن کا انتظام ہے، نیٹ کے فری کوچنگ کا انتظام ہے، ایپسیٹ کی فری کوچنگ ہے، آئی سیٹ کی فری کوچنگ ہے، پھر اس کے بعد میں انجینئرنگ کی فری کوچنگ ہے. تو یہ سارے فری کوچنگ، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کہ ہم یہ پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ قابلیت کا مرکز ہے، یہ صلاحیت کا مرکز ہے، یہ جہالت کا مرکز نہیں ہے، یہ کامیابیوں کا مرکز ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم ان ذہنوں کو، ان قابل طلباء و طالبات کو، وہ جنون رکھنے والے طلباء و طالبات کو جو موقعوں سے محروم ہے، وہ موقع ہم دینا چاہتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے، بڑی معذرت کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے کہوں گا، اگر ہزاروں روپیے، لاکھوں روپیے دے کر اگر کوئی کوچنگ حاصل کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہاں پہ کوچنگ اچھی ہے، اور کوئی ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر برانڈ کے کپڑے پہنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ کپڑے اچھے ہیں. نہیں، فری کوچنگ میں بھی ایسے برانڈ والے ٹیچر ہمارے پاس موجود ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فری کا ہے تو یہاں پہ ایسے ویسے پڑھانے والے ہیں، ایسے ویسے پڑھانے والے نہیں ہیں. ارے پریلیمز کو کلیئر کرنا بہت 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 بڑی بات ہے. نیٹ کو کریک کرنا آسان ہے، ایم سیٹ کو کریک کرنا آسان ہے، لیکن پریلیمز کو کریک کرنا بہت مشکل ہے. میں کہوں گا بہت مشکل ہے. کہیں پر پریلیمز کریک کرنے والے ٹیچرز نہیں ہیں. الحمدللہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے لوگ ہمارے پاس ہیں، ایسے قابل لوگ ہمارے پاس ہیں. مجھے فخر ہوتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ ایسے لوگ ہمارے پاس ہیں، پڑھانے والے ہیں. محترمہ عافیہ صاحبہ کی کیا قابلیت ہے، کتنی قابلیت ہے بتاؤ آپ. کیسی انہوں نے پوری اپنی سٹوری سنائی. ارے آج میں سمجھوں گا کہ یہ انہوں نے کھڑے رہ کر کہا کہ اکبر الدین اویسی نے
ان کو موقع دیا. میں اکبر الدین اویسی کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ میرے ساتھ آپ جیسی قابل، آپ جیسی ٹیچر ہمارے لیے اعزاز، ہم سب کے لیے اعزاز ہے. ہم آپ کے ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ کو کہیں پر بھی روزی ملتی تھی، آپ نے ہم کو منتخب کیا، اللہ آپ کو منتخب کیا. ان معصوموں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا. خدا صدر کرو ان لوگوں کو. یہ عظیم صاحب کس طریقے سے مخاطب تھے، ارے کس کے بارے میں کہوں. عمر الحق صاحب نے، احتشام صاحب پی ایچ ڈی میں کیا رائے تھے آپ نے بتایا، آپ کو کیا رائے آیا تھا عافیہ صاحبہ نے بتایا. اور پھر معین صاحب نے کس طریقے سے عربی میں آپ کو مخاطب کیا. ارے آپ بتاؤ کہ کیسے قابل ہیں، کیسی قابل، کتنے لرنڈ ٹیچر ہمارے پاس ہیں. تو اگر فری میں ہم کوچنگ دے رہے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایسے ہی دے رہے ہیں. ارے ہزاروں روپئے لینے والوں کے ساتھ ایسے قابل ٹیچر نہیں جو فری کے اس ادارے میں ہے. اللہ کا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. میں یہ بات کہوں گا اس لیے کہ نیتیں اچھی ہونی چاہیے. اگر نیت اچھی ہے، دل میں سچائی ہے، تو اللہ ضرور کامیابی و کامرانی سے نوازتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا ہے ایمان؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ زوال شکست کو ایمان کرتے ہیں. تو ہم کو شکست کو زوال دینا ہے. اور پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مطلب یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے دامن میں، تمہارے ہاتھ میں جو بیج ہے کیا وہ بیج سچا ہے. تم یہ دیکھو کہ جس سچے بیج کو تم جس زمین میں بونے جا رہے ہو کیا وہ زمین صالح ہے. اگر بیج سچی ہے، زمین صالح ہے، تو اللہ خود اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بیج اور صالح زمین کے سینے کو چاک کرتی ہوئی اپنے کامیابی کے جھنڈوں کو گاڑ دے گی. یہی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ اساتذہ سچے ہیں، اب تم کو صالح بننا ہے. یہ اساتذہ سچے ہیں، ان کا علم سچا ہے، ان کے پاس جو علم کی بیج ہے یہ سچی ہے، اور یہ اپنے سچے بیج کو جس صالح زمین میں بونے جا رہے ہیں وہ صالح زمین آپ کو بننا ہے. تو ضرور یہ صالح بیج، یہ سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرے گی اور اللہ اپنے رحمتوں کے بادلوں کو برسائے گا اور کامیابی و کامیابی تمہارے قدموں کو چلے گی. اس بات کو سمجھو، خدا را اس بات کو سمجھو اور اس چیز کو یاد رکھو، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان حاصل نہیں کر سکتا. ناممکن کچھ نہیں ہے، صرف عزم ہونا ہے، حوصلہ ہونا ہے، ارادہ ہونا ہے، ہمت ہونی ہے، جنون ہونا ہے، تو ہر ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتے. بشرط یہ کہ وہ حوصلہ ہو، بشرط یہ کہ وہ عزم ہو، وہ ارادہ ہو. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے. آج یہاں بیٹھی ہیں اتنی ساری پردہ نشین میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے.
اور ہر کوئی پوچھتے ہیں اکبر صاحب آپ نے اتنی بڑی عمارت بنائی، آپ اس عمارت کو اپنے نام سے رکھنا تھا یا کچھ اور کرنا تھا؟ یہاں دیکھو بیرسٹر فاطمہ اویسی نام ہے. یہ بیرسٹر فاطمہ اویسی میرے لخت جگر میری بیٹی کا نام ہے. یہ میری بیٹی کا نام ہے. میری ہمت میری بیٹی ہے، میری طاقت میری بیٹی ہے، میرا جنون میری بیٹی ہے، میری کامیابی میری بیٹی ہے. اور میری بیٹی نے میرے سر کو فخر سے بلند کیا کہ وہ آج لندن میں بیرسٹر ہے. اور میری بیٹی 24 سال کی ہے، 24 ایئرز میں بیرسٹر بنی ہے. ارے میں نے اس عمارت کا نام فاطمہ اویسی کے لیے اس لیے رکھا کہ میں ہر بچی کو، ہر بیٹی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی آنے والے کل میں قابل بن سکتے ہیں، آپ بھی اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. کوئی نہیں روک سکتا. اور میں یہ کہوں گا کہ آنے والی صدی، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والی صدی میں عورتیں، لڑکیاں سب سے آگے رہیں گی اور مرد حضرات ان کے پیچھے رہیں گے. دیکھ رہا ہوں آج یہ بات غلط نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس MBBS میں بھی جب کاؤنسلنگ میں آتے ہیں تو زیادہ لڑکیاں رہتی ہیں، انجینئرنگ میں بھی لڑکیاں ہیں، ہر اس میں زندگی کے. اور آج ہمارے ہاسپٹلز ہیں، اس میں بھی زیادہ لیڈی ڈاکٹرز ہیں ہر فیلڈ میں. نہیں تو پہلے یہ تھا کہ صرف آبسٹرکس اینڈ گائنک میں لیڈی ڈاکٹرز ہوتی تھی، لیکن آج ہر فیلڈ میں لیڈی ڈاکٹرز ہیں. اور آج سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ میں سب سے زیادہ متحرک، محنت، کوشش، دیوانگی کی طرح کام کرنے والی اور میرے مقصد کو آگے بڑھا کر لے جانے والی بھی ایک لڑکی ہے جس کا نام امتل ہے. یہ بھی PhD ہے. By the way, she is also doctorate PhD. You know, I know that کہ there are many NEET کے اسٹوڈنٹس آج یہاں پر ہیں، لڑکیاں ہیں جو چاہتے ہیں کہ MBBS کریں. امتل صاحبہ بھی چاہتی تھی کہ MBBS کریں. بہت کوشش کی، کام کیا، محنت کی، انٹرنس کی، تیاری کی. نیٹ کو اس وقت MSET تھا اس وقت، تو وہ بھی کریک کیا، لیکن کسی وجہ سے MBBS میں داخلہ نہیں مل سکا. لیکن آپ دیکھو MBBS میں داخلہ نہیں ملا، تکلیف تو بے شک ہوئی ہوگی، لیکن عزم نہیں ٹوٹا، حوصلہ کمزور نہیں ہوا، اور پھر ایک نئے ارادے کو لے کر آگے بڑھی. اور اس کے بعد میں MBBS میں نہیں ملا تو آپ نے فارمیسی کو جوائن کیا. فارمیسی ہو گئی تو اس کے بعد میں ہاسپٹل مینجمنٹ کو جوائن کیا. ہاسپٹل مینجمنٹ ہوا تو پھر HR ہیومن ریسورس میں PhD میں جوائن کیا، اور PhD کمپلیٹ کر کر ڈاکٹریٹ ہوئی، اور اکبر الدین اویسی کی ہمت بن کر آج اس علم کے کارواں کو آگے بڑھانے کی جدوجہد اور کوشش میں. آپ دیکھیے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ بہت ساری فیلڈ ہیں. ہمارے اسما بیگم صاحبہ نے کہا، امتل میڈم نے ساری چیزیں سمجھائی، BSc نیوٹریشن، یہ وہ ساری کورسز کے بارے میں کہا. دوسرے اساتذہ نے بتایا کہ فزکس میں، کیمسٹری میں PhD کر سکتے ہیں.
مجھے خوشی ہوئی کہ ایک چیز مس ہو رہی تھی، لیکن اسما صاحبہ باٹنی کے انہوں نے کہا کہ بایو ٹیکنالوجی، یس اٹس اے ویری امپورٹنٹ فیلڈ. Very few know about biotechnology. Biotechnology is a field of research. ریسرچ میں جاتے ہیں. ایک بایو ٹیکنالوجسٹ ہی آگے بڑھ کر، آج ہر کوئی کہتا ہے نا کہ دوا کھا لو، یہ بیماری ہے، یہ کھا لو، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج کئی بیماریوں کا علاج سائنٹسٹ جو بایو ٹیکنالوجی سے سائنٹسٹ بنتے ہیں، یہ لوگ اسٹیم سیل تھراپی سے کر رہے ہیں، نینو ٹیکنالوجی سے کر رہے ہیں، اور پھر کئی شعبوں میں ریسرچ ہو رہا ہے. کینسر ریسرچ، ایک بایو ٹیکنالوجی پڑھنے کے بعد آپ کینسر میں جاتے ہیں. ملیریا پہ ریسرچ، ڈائبٹیز پہ ریسرچ، جو صحیح کہا میڈم نے کہ انسولین کے بارے میں. تو یہ کئی چیزیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ MBBS میں نشست حاصل نہیں کر سکے تو دیٹ از ناٹ دا اینڈ. اٹ از ناٹ دا اینڈ. اٹ از اے نیو بگننگ ٹو اچیو سم تھنگ ایلس ان لائف. بہت زیادہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ سے. اور لوگ سمجھتے کہ MBBS یا پھر انجینئرنگ کرے تو ہی سب کچھ ہے. نہیں، MBBS انجینئرنگ میں ہی نہیں ہے، اکانومسٹ بن سکتے ہیں. آپ کامرس میں بھی جا سکتے ہیں، ورلڈ اکانومی میں بھی بات کر سکتے ہیں. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے زندگی کے ایسے شعبے حیات ہیں جہاں پہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. صرف ڈاکٹر نہیں. آج ہم کو ڈاکٹر کے ساتھ انجینئر بننا ہے، انجینئر کے ساتھ ہم کو اکانومسٹ بننا ہے، اکانومی کے ساتھ ہم کو ہسٹورین بننا ہے، ہسٹورین کے ساتھ ہم کو سائنٹسٹ بھی بننا ہے، ہم کو لائر بھی بننا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں جہاں پر ہم نہیں ہیں، ہم کو پہنچنا ہے، جانا ہے. اور نہ صرف پہنچنا ہے، جانا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو نمبر 1 بننا. ہم آگے رہیں گے اور دنیا کو ہم اپنے پیچھے لا کر کھڑائیں گے. یہ عزم لے کر ہم کو جانا ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ پرانا شہر پیچھے ہے، وہ دن دور نہیں. شاید میں زندہ نہ رہوں، لیکن دنیا دیکھے گی کہ پرانا شہر سب سے آگے رہے گا اور باقی شہر پیچھے رہے گے. علم کے میدان میں، قابلیت کے میدان میں انشاءاللہ تعالی. یہ ہے ہمارا عزم، یہ ہے ہمارا ارادہ. خدا را یہ جو موقع ہے نا، آپ کو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ. میں ایک واقعہ بول کے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ لوگ کا ٹائم 8:30 کو ختم تھا کلاسز کا، تو جانا ہے، دیر ہو جائے گی. تو میں ایک لاسٹ 2-3 باتیں کہتے ہوئے ختم کروں گا. ہو سکتا ہے کہ علماء میرے اس واقعے سے اختلاف کریں، لیکن ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا، بڑا اچھا دکھا تھا مجھے کہ ایک مرتبہ جیسے آج بارش ہوئی تو موسم کی پیش قیاسی کرنے والے نے ویدر کا فوکاسٹ کیا اور کہا کہ بہت بارش ہونے والی ہے، بہت بارش ہونے والی ہے. اتنی بارش ہونے والی ہے کہ لبریز ہو جائیں گے، گھر ڈوب جائیں گے، جھاڑ اکھڑ جائیں گے، تیز ہوائیں آئیں گی. تو یہ سب سن کر جس کو جو انتظام کرنا تھا انہوں نے انتظام کرا لیا. کالے بادل چھا گئے آسمان پر، بادل برسنے لگے، زوردار بارش ہونے لگی. لوگ تیرتے ہوئے جا رہے تھے، کشتیوں میں بیٹھ کے جا رہے تھے، اپنا سامان لے کر جا رہے تھے. چلے گئے، کشتیوں میں جاتے گئے، لوگ جاتے گئے. ایک آدمی تھا، جب زبردست کالے بادل بولا بچائے اور پانی اتنا بھر گیا تو ناریل کے جھاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور کشتیوں میں لوگ جا رہے تھے. آخری کشتی جا رہی تھی، لاسٹ. تو
آخری کشتی جب جا رہی تھی تب بھی لوگوں نے کہا ارے میاں چل میاں مر جائے گا، آخری کشتی ہے. تو پھر کہنے لگا کہ اللہ بچائے گا. ناریل کے جھاڑ پہ تھا، پانی ایسے سے یہاں تک آ گیا تو آواز آئی میں نے ایک نہیں دو نہیں 3 موقع دیے، اس میں سے تو نے ایک بھی موقع سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو اب میں تجھے کیسے بچاؤں؟ تو آپ سمجھو میری بات، یہ موقع ہے جو آپ کو اللہ دے رہا ہے. ان قابل اساتذہ کی نگرانی میں اپنے مستقبل کو سنوارنے کا، سجانے کا اور دنیا کی امامت کو اپنے ہاتھ میں لینے کا، اس موقع کو جانے گا، اس موقع کو جانے گا اور اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. تو یہی کہوں گا کہ کیا اچھی بات کہی کہ صبح سویرے اٹھو، فجر کو اٹھو. ہمارے پاس کا ماحول ایسا ہے کہ رات میں گھومنا ہے، پھرنا ہے اور اس کے بعد میں ظہر کی اذان سے اٹھنا ہے. نہیں، وہ خام جو سوتی ہے دیر تک وہ سوتی ہی رہ جاتی ہے. وہ خام جو صبح فجر کو اٹھتی ہے وہ خام دنیا کی امامت کرتی ہے اور دنیا کی لیڈر بنتی ہے. خدا صبح اٹھنا شروع کرو، جلدی سونا شروع کرو، جلدی کھا لو. اگر میں غلط ہوں تو مفتی صاحب انوار صاحب مجھے ٹوک سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد گھر میں چلے جاتے تو بہت بہت اہم اگر کوئی وجہ ہوتی تبھی آتے. ہمارا ماحول تو یہ ہو گیا کہ عشاء چھوڑو، رات کے 10 بجے لوگ تیار ہو کے روانہ ہوتے ہیں گھروں سے. رخے میں لکھا رہتا ہے نکاح بعد عشاء. دن بدل جاتا ہے، 12 بجے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے اور تب عشاء جب نکاح ہوتا ہے. میں آپ سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو 4-6 مہینے ہیں، 4-6 مہینے ہیں. یہ 4-6 مہینے شادیاں نہیں، تفریح نہیں، کچھ نہیں. اگر کچھ ہے تو صرف کتابیں ہیں، پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنا. یہ ایک چیز کر لو، یہ ایک چیز کر لیں گے نا ہم تو ہم ناکام ہرگز و قطعی نہیں ہوتے اور نہ ہو سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے پابند بنو، نماز کے پابند بنو. فجر کی نماز پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو. کتنی دیر لگے گی؟ سنت نہیں بھی پڑھے تو پہلے شروع کر دو فرض سے. اگر فرض پڑھیں گے تو ساری نمازوں کے لیے 24 گھنٹے میں سے صرف 20 یا 25 منٹ ہی میں آپ کی نماز ہو جائے گی. 5 نماز صرف 20 سے 25 منٹ. 2 رکعت فجر کے فرض پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ ایک 4 منٹ 3 منٹ. ظہر کے اگر فرض ہی پڑھ لیں 4 تو اس کو بھی ایک 4 منٹ. عصر کے بھی 4، مغرب کے 3، عشاء کے ایک 6-7 منٹ. تو اگر آپ دیکھ لو، اس کو گن لو، اللہ آپ کو 24 گھنٹے دے رہا ہے. سانس لینے کے، حیات کے 24 گھنٹے میں ماں باپ کی دعاؤں لینے کا موقع دے رہا ہے. چھوٹوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کا موقع دے رہا ہے. 24 گھنٹے میں کئی لوازمات کو چکھنے کا، کھانے کا لطف دے رہا ہے. خیخے مارنے کا موقع دے رہا ہے، مزے لینے کا موقع دے رہا ہے. نہ جانے کتنی خوشیاں دے رہا ہے. اگر میں کہوں تو اس 24 گھنٹے کی اللہ نے جو مجھے حیات دی، اس 24 گھنٹے میں سب سے بڑے خوشی کا لمحہ میرے لیے آپ سے ملاقات کا موقع ہے.
تو کیا میں پلٹ کر 20 منٹ اللہ کو نہیں دے سکتا؟ جو اللہ کو 20 منٹ نہیں دے سکتا، یاد رکھ لو اللہ ان کو نیٹ میں بھی کامیاب نہیں کر سکتا، اللہ ان کو ایبسیٹ میں بھی کامیاب نہیں کرے گا۔ اللہ راضی تو دنیا راضی، اللہ راضی تو دنیا راضی۔ اللہ کو راضی کرو، ماں باپ کو راضی کرو، اساتذہ کا احترام کرو، دنیا کی ہر ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی۔ اس بات کو سمجھ لو۔ یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے، ان سب سے آخری بات کہوں گا کہ میرا کوالیفیکیشن کیا ہے۔ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ اکبر صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں، اتنا لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ میں صرف انٹرمیڈیٹ پاس ہوں، میں ڈگری بھی نہیں کر سکتا، میں صرف انٹرمیڈیٹ پاس ہوں، 12th پاس۔ آج 12th پاس بڑے بڑے قابل لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے اس کی بات کو سننے کے لیے۔ اتنا کم علم ہے لیکن اتنا نام ہے، اتنا کم علم ہے لیکن اتنا خطابت کا جادو ہے، اتنا کم علم ہے کہ ہر مخالف خارج ہوتا ہے، اتنا کم علم ہے کہ وقت کا ہر چیف منسٹر گھبراتا ہے، اتنا کم علم ہے کہ ہمارے مغلوں کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ تو میں کہوں گا کہ علم کم ہے لیکن ماں باپ کے دعاؤں کا سمندر ہے، اساتذہ کے احترام کی دولت ہے، اور آپ کے دعاؤں کا خزانہ ہے جو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کامیاب ہوں کم علم کے باوجود۔ یاد رکھ لو، جس سے اللہ راضی، جس سے ماں باپ خوش، اساتذہ خوش، اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، وہ تو آگے ہی بڑھتا جائے، آگے ہی بڑھتا جائے۔ ارے میرے زندگی میں کئی مرتبہ میں کہہ رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، لیکن غیب سے اللہ خیالات ڈال دیتا ہے، حالات بنا دیتا ہے، اور مشکل راہ میں بھی اللہ کامیاب و کامرانی سے نواز دیتا ہے۔ آج کی بات کروں گا، عافیہ صاحبہ کو، عظیم صاحب کو دیکھ کر میں نے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا محسوس کیا، اتنا چھوٹا محسوس کیا کہ تھوڑی دیر سوچتا رہا آنکھ بند کر کے کہ اب میں کیا بولوں ان قابل لوگوں کے بعد، اور کیا بول سکتا ہوں ان کے بعد۔ اللہ نے بلوا دیا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اکبر صاحب بہترین مقرر ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ واللہ بخدا میں کبھی بھی سوچ کر تقریر نہیں کرتا ہوں، صرف ایک ہی چیز کرتا ہوں، کیا؟ درود پڑھتا ہوں، درود پڑھتا ہوں۔ اور جس وقت بہت زیادہ بے چینی رہتی ہے، جیسے آج کی، کہ اتنے قابل لوگوں کے بعد میں ایک 12th پاس کو تقریر کرنا تھا، تو کثرت سے درود پڑھ رہا تھا، کثرت سے درود پڑھ رہا تھا، اور اللہ نے خود الفاظ دے دیے، اور ہم الفاظ کو اللہ کی دین، اللہ کا حکم سمجھ کے آپ کے سامنے رکھنے کی ایک ناکام کوشش کیا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میرے الفاظ نے آپ کے دلوں کو چھویا ہے، اور آپ کے دلوں کو، آپ کے جنون کو، آپ کے ہمت کو ایک نیا عزم دیتا ہے، نئی طاقت دیتا ہے۔ مجھے امید ہے، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ تمام کے محنتوں کو، کوششوں کو، خوابوں کو اللہ پورا کرے۔ اللہ آپ کو اول درجے میں کامیابی و کامرانی عطا کرے۔ اللہ آپ جو اس ایک مقصد کو لے کر یہاں پر آئے ہیں، اللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی و کامرانی عطا کرے۔
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی کامیابی میں آپ کے ماں باپ کی محنت کو، جستجو و قربانیوں کو اللہ قبول کرے۔ اللہ آپ کے خوابوں کو پورا کرنے میں جو کوشش ہمارے اساتذہ کریں گے، اللہ ان کی کوششوں کو آپ کی کامیابی کے ذریعہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان اداروں کو روز قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عمارتیں رہیں گی، اے اللہ تو ان اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان اداروں کی حفاظت فرما، جس مقصد کے لیے ہم نے اداروں کا قیام کیا ہے، اللہ اس مقاصد میں تا قیامت تک قائم و دائم رہنے کی ہر ذمہ دار کو اس کی توفیق و ہدایت عطا فرما کہ یہ ادارے کامیابی کے ساتھ چلے، یہ ادارے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے، یہ ادارے ان قابل ذہین طلباء و طالبات جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، بڑے بڑے کوچنگ سینٹر میں نہیں جا سکتے، وہ یہاں آئے تو اے اللہ ان اداروں میں بڑے بڑے کوچنگ سینٹر سے زیادہ ان کو قابل اور کامیابی عطا فرما ہمارے ان بچوں کو۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہماری محنتوں کو، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ بے شک ہے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، بے شک ہے اللہ ہم میں بہت ساری غلطیاں ہیں، بے شک ہے اللہ ہم نہیں جانتے کہ کیسا کام کرنا ہے، بے شک ہے اللہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے پڑھانا چاہیے، کیسے اداروں کو چلانا چاہیے، لیکن اے اللہ ہم صرف تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی امتیوں کی خدمت کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ مولا تو اس کوشش کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، کوشش کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یہ سارے ڈائریکٹر ہمارے ساتھ ہیں، اے اللہ تو ان کی خدمات کو قبول فرما۔ یہ جو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں ان اداروں کے لیے، اے اللہ تو ان کے مصیبت کے وقت ان کے پریشانیوں کو دور کر کے ان کو صحت سے رکھ، ان کو لمبی عمر عطا فرما۔ آدتیہ صاحب ہیں ہمارے ڈائریکٹر، ارشد صاحب ہیں، عزیز صاحب ہیں، ابرار صاحب ہیں، انوار صاحب ہیں، شفیع صاحب ہیں، عرفان صاحب ہیں، جنید پاشا صاحب ہیں، سعادت علی اکبر ہیں، ملیہ صاحبہ ہیں، امتل صاحبہ ہیں۔ اے اللہ یہ کام ان کے بغیر ناممکن ہے، اے اللہ ان کی ہمت، ان کی دعائیں، ان کے تعاون کی وجہ سے یہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں میں ان کی غیب سے مدد کر۔ اے اللہ یہاں پہ اتنے سارے اساتذہ ہیں مولا، یہ ساری خدمت کر رہے ہیں، مولا ان اساتذہ کی خدمت کو، ان کی کوشش کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کو مدد فرما۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے ادارے ہیں جہاں پر ان کو ہم جو بھی ہدیہ دے رہے ہیں اس سے بڑھ کے مل سکتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمارے اداروں کا انتخاب کیا ہے۔ مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ان کی کوششوں کو کامیابی دے۔ اے اللہ، اے اللہ آج ہم اس تقریب کے ذریعے ہمتوں کو بڑھانے کی ایک کوشش کرے ہیں، اے اللہ تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ اے اللہ آج ہم اس تقریب کے ذریعے معصوم بچوں میں جو ایم پی سی کے ہیں ہم ان کو کتابیں دے رہے ہیں، اے مولا ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سائنس کے بیک گراؤنڈ کے باٹنی، زولوجی، فزکس، کیمسٹری کے بھی بکس دے رہے ہیں مولا، تو اس بکس کے ذریعے ان کو اعلیٰ درجے میں کامیابی عطا فرما۔ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، بیچارے ہیں، لاچار ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مولا، ہمارے پاس کچھ ہے
تو صرف تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے. بغیر ہمارے دشمنوں سے محفوظ فرما. ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. میں ہر نماز میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گا. آپ کو کوئی بھی کبھی بھی کچھ بھی ضرورت ہے, چاہے وہ انٹرمیڈیٹ کے ٹیوشنز کے اسٹوڈنٹس ہو یا نیٹ یا ایبسیٹ کے اسٹوڈنٹس ہو, آپ کو ضرورت ہے تو آواز دو. آپ کا یہ بھائی, آپ کا یہ باپ داخل اکبر الدین اویسی آپ کے لیے حاضر ہے. اپنی ذات سے جو بھی آپ کی مدد ہو سکتی ہے, تعاون ہو سکتا ہے, خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. اے میرے پیارے بچوں, تمہارا یہ باپ تمہاری محبت میں لٹنے تیار ہے. بس تم کو لوٹنا ہے تو لوٹ لو. مجھے لوٹ لو, میں لٹنے تیار ہوں. اپنی قوم کو دنیا کے امام بنانے کا جنون ہے اور وہ دن دور نہیں کہ ہم سب سے آگے ہوں گے اور دنیا ہمارے پیچھے ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ.